السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے تمیم داری کو جناتوں نے دعوت دی اسلام کی۔ قصہ سنیے۔ تمیم داری یہ تاجر تھے، کسی جگہ جا کر آرام کیا اور جناتوں سے کہا تم میری حفاظت کرنا۔ اس زمانے میں جناتوں کو کہا جاتا تھا، اب جو ہے یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ تمیم داری کہتے ہیں میں سویا اور جناتوں نے میرا پاؤں پکڑنا شروع کیا، میرے انگوٹھے ہلائے اور کہا تمیم تو مدینہ جا، تو مدینہ جا، مدینہ جا۔ میں گھبرا گیا، راہب کے پاس گیا۔ راہب نے کہا ہاں وہاں ایک اللہ کے نبی ہے، تم وہاں کا سفر کرو۔ چنانچہ میں نے مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ یہ شام میں تھے تمیم داری۔ شام سے مدینہ منورہ تقریباً 700 میل، 700 کلومیٹر نہیں، 700 میل، 800 میل ہے۔ ہمارا کئی مرتبہ اس علاقے میں سفر ہوا ہے اور مدینہ منورہ سے ہی گئے ہیں۔ تمیم داری نے مدینہ منورہ آنے کا ارادہ کیا، سوچا بڑے دربار میں جا رہا ہوں، کچھ ہدیہ لے کر جاؤں۔ چنانچہ بازار میں گئے دمشق کے، اور وہاں جا کر لالٹینیں وغیرہ خریدی اور کچھ چیزیں چراغا لیا، اور یہ کئی مہینوں میں مدینہ منورہ پہنچے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر ایک مسجد نبی میں ایک جگہ کونے میں بیٹھ گئے۔ لمبا سفر کر کے آئے تھے، بال لمبے ہو چکے تھے، ناخن لمبے ہو چکے تھے، بالوں میں غبار اٹا ہوا تھا، اور لوگوں سے پوچھا یہاں اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ فرمایا ہاں ہے۔ کہاں ہے؟ یوں کہا تم بیٹھے رہو، وہ دروازے سے آئیں گے ابھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا۔ تمیم داری کہتے تھے چہرہ دیکھتے ہی میرے دل کے اندر اسلام داخل ہو گیا۔ اب جو ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جناتوں نے میری تشکیل کی تھی، میں شام سے آیا ہوں، مسلمان ہونے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہنی الک، بہت مبارک ہے تیرے لیے۔ چنانچہ تمیم داری مسلمان ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ اب وہ قدیلے لائے تھے، وہ چراغا جو لائے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دینے لائے تھے، لیکن یہ دیکھا کہ مغرب کی نماز بھی اندھیرے میں ہو رہی ہے، عشاء بھی اندھیرے میں ہو رہی ہے، فجر بھی اندھیرے میں ہو رہی ہے۔ تمیم داری نے سوچا کہ صاحب میں جو ہے اس میں تیل ڈال کر مسجد نبی میں قندیل لگا لوں، یہ چراغا کر لوں۔ چنانچہ تمیم داری نے چراغا کیا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے تو آپ نے کہا بھئی کس نے کیا؟ تو کسی نے جواب دیا حضرت وہ جنات والے نے کیا، یعنی تمیم داری گھبرا رہے تھے کہ کسی سے میں نے پوچھا نہیں، کسی سے مشورہ نہیں کیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بعض مرتبہ آدمی بغیر مشورے کے کوئی کام کر لیتا ہے، لیکن مخلص ہوتا ہے تو اللہ اس کے کام کو قبول کر لیتا ہے۔ اور تمیم داری کا ایک قصہ بیان کرتے تھے کہ تمیم داری نے کسی سے پوچھا نہیں اور وہ قندیلیں لگا دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھانے کے بعد این التمیم، این التمیم، تمیم کہاں ہے؟ تمیم کہاں ہے؟ چنانچہ تمیم داری کہتے تھے میں گھبرا کر اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ میں نے حضور سے جاتے ہی کہا کہ حضرت یہ کام میں نے کیا ہے، مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا، مگر میں نے آپ سے پوچھا نہیں۔ اگر یہ خیر ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر شر ہے تو میری طرف سے ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا لا 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 یا تمیم، تمیم یہ بات نہیں ہے، تیرے اس کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر کوئی میری بیٹی ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا۔ اتنا بڑا رتبہ دیا حضور نے تمیم داری کو کہ میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا، مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ یہ پہلا چراغ ہے مسجد نبی کے اندر،
اسی مجلس میں نوفل ابن حارث بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا حضرت بناتنا بناتک، ہماری بیٹیاں آپ ہی کی بیٹیاں ہیں، میری بیٹی ہے ام مغیرہ، یہ بیوہ ہو گئی ہے، اگر آپ چاہیں تو تمیم کے ساتھ نکاح کر دیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ چنانچہ ام مغیرہ یہ نوفل ابن حارث کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ تمیم داری جو نو مسلم تھے ان کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ یہ مختصر میں نے بیان کیا ہے، تفصیل میری کتاب بکھرے موتی میں دیکھ لی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دین کا کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔